وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا اور صوفیہ جوان ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کبھی گھر سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ خدا جانے کب اور کس طرح اس کی ایک لڑکے سے شناسائی ہو گئی اور وہ اسے کے بہکاوے میں آ گئی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ کر ریلوے اسٹیشن جا پہنچی۔ اچانک ایک پولیس والے کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ شکیلہ آپا برسوں سے ہمارے محلے میں سکونت پذیر تھی، بڑے تحمل اور حوصلے کے ساتھ زندگی کے دکھ جھیلے تھے۔ میں نے تو مشقت سے روکی سوکھی کھا کر وقت گزارا تھا۔ وہ میری والدہ سے اپنے دکھ سکھ بانٹتی تھی اور امی بھی مقدور بھر ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ شکیلہ کے والد سرکاری آفیسر تھے اور خوشحال حالی تھی۔ پلوٹی کے اولاد ہونے کی وجہ سے گھر میں چاہت تھی، اچھے رشتے آتے، مگر والدین نے سوچا کہ انجان لوگوں میں بیاہنے سے بہتر ہے کہ خاندان میں بیٹی کی شادی کی جائے تاکہ لڑکے کے عیب و ثواب سب پتہ ہو۔ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے کا انتخاب کیا جس کا نام سرور تھا۔ بظاہر وہ شریف نظر آتا تھا۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے سرور کے عیب شکیلہ کے والدین پر ظاہر نہیں ہوئے۔ دور رہنے کی وجہ سے لڑکے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ جب شکیلہ 17 برس کی ہوئی تو پھوپھی رشتے لینے آئی۔ بلا تعمیل ہاں ہو گئی اور لڑکی کی شادی کی تاریخ طے کرنے کو کہا۔ بھائی نے بہن کا مان رکھا اور تاریخ دے دی۔ شادی کارڈ بھی خاندان میں تقسیم ہو گئے۔ رخصتی سے ایک ہفتہ قبل شکیلہ کے والدین کو پتہ چلا کہ سرور چرس کے کاروبار میں ملوث ہے۔ اس غم کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت شادی ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن خاندان کے بزرگ درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضمانت لیتے ہیں کہ اگر لڑکا چرس کے کاروبار میں ملوث نکلا تو وہ اس راستے کو چھوڑ دے گا۔ بزرگوں کے دباؤ پر شکیلہ کی شادی سرور سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر کراچی سے لاہور چلی گئی۔ یہاں کر انکشاف ہوا کہ دلہا صاحب نہ صرف چرس کے کاروبار میں ملوث ہیں بلکہ خود بھی نشہ کرتے ہیں۔ شکیلہ نے والدین کو مطلع کیا۔ وہ آئے اور کہا ہم اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اگر لڑکا نشہ کرتا تھا تو ہماری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ خاندان کے بزرگ پھر سے درمیان میں آ گئے اور کہا کہ بیٹی کو نہ لے جائے، اس کا گھر نہ اجاڑے، ہم اس کا علاج کروائیں گے اور یہ نشہ چھوڑ دے گا۔ شکیلہ نے والدین سے کہا کہ ایک بار بزرگوں کی بات مان لے، کل کو کوئی دکھ ملے تو یہ بزرگ درمیان میں ہوں گے۔ والدین بیٹی کو سسرال میں چھوڑ کر واپس کراچی لوٹ گئے۔ علاج کے بعد کچھ عرصہ سرور ٹھیک رہا، لیکن پھر چوری چھپے نشے کرنے لگا۔ اب شکیلہ کی زندگی کے کٹھن دن شروع ہو گئے۔ بدقسمتی سے اس کے سسر فوت ہو گئے اور ان کے فوت ہوتی ہی تمام جائیداد، دولت اور بزنس کا اختیار سرور کے پاس آ گیا۔ وہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے تنہا وارث تھا۔ سرور نے بزنس بڑھانے کے بجائے باپ کی دولت بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ صرف چرس پیتا تھا، اب ہیروئن کا نشہ بھی شروع کر دیا۔ جب بھی نشہ کرتا شکیلہ اس سے جھگڑتی اور وہ بیوی کی پٹائی کر دیتا۔ اس دوران وہ 2 بچیوں کی ماں بن گئی۔ وہ میکے والوں کو بھی کچھ نہ بتاتی تھی۔ سرور کے باپ کی ویگنیں چلتی تھی، لیکن نشے کی وجہ سے وہ تمام ویگنیں بک گئی اور سرور جن کا مالک تھا ان کا ڈرائیور بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد نشہ اس قدر غالب آیا کہ سرور کے اعصاب بیکار ہو گئے اور وہ ڈرائیوری کے قابل بھی نہ رہا۔ تب ویگن کے مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ انہی دنوں شکیلہ آپا کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسے۔ پہلے میکے سے مالی امداد مل جاتی تھی، لیکن اب یہ آسرا بھی ختم ہو گیا۔ اب بوڑھی ساس اپنی بچیوں اور نشے شوہر کا بوجھ شکیلہ کے کندھوں پر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید شوہر کبھی نشہ چھوڑ دے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ جس کو یہ لگتا تھا وہ صحیح کہاں ہوتا۔ اس کی پوری زندگی اور خاندان داؤ پر لگ گیا۔ رفتہ رفتہ محلے والوں نے بھی ان کا خیال چھوڑ دیا۔ آپا شکیلہ نے مجبور ہو کر سلائی مشین سنبھال لی اور محلے بھر کے کپڑے سینے لگے۔ سردیوں میں لوگوں کی رضائی کے کپڑے سیتی، سویٹر بناتے، کہیں شادی بیاہ ہوتا تو محلے شادی کے
جوڑوں پر گوٹا کناری بھی انہیں سے لگواتے، جس کی انہیں خاص اچھی اجرت مل جاتی تھی۔ وہ گرمیوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کر چارپائیاں بھی بناتی تھی۔ یوں کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے گھر کا خرچ چلایا۔ وہ اپنی بچیوں کو کس کے در پر لے جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی ہمت اور صبر دیکھ کر ہم محلے والوں کا بھی ان کا زیادہ خیال رکھنے لگا۔ سرور کے نشے کی مقدار بھی بڑھنے لگی۔ شادی کے 6 سال بعد ہی وہ اس نشے کے سبب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس غم کو ان کی والدہ نہ سہ سکی اور بیمار پڑ گئی۔ یہ بیماری مرض الموت بن گئی اور سال بعد وہ بھی دماغی مفارقت دے گئی۔ اب شکیلہ یا محلے کی عزت و آبرو بن گئی۔ جس گھر جاتی ان کی قدر ہوتی، سبھی انہیں اپنی بہن اور بیٹی سمجھتے تھے۔ محلے کی بچیاں ان سے قرآن پاک پڑھنے جانے لگی۔ ہر کسی کو ان کی زندگی کا پتہ تھا، اس لیے اس کو آپا سے ہمدردی تھی۔ آپا بھی ان لوگوں کی وجہ سے لوٹ کر میکے بھائیوں کے در پر نہیں گئی، کیونکہ وہاں بابیاں ہنس کر ان کا استقبال نہیں کرتی تھی، بلکہ 2 وقت کی روٹی کے سبب وہ ان پر بھاری تھی۔ وقت گزرتا رہا اور محنت و مشقت کی چکی میں پسی رہی۔ ایک بڑے آفیسر کی بیٹی کے ایسے بد نصیب دیکھ کر سبھی افسوس کرتے تھے، مگر وہ خود ان دکھوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر و شکر کرنے کی وجہ سے افسوس کی منزلوں سے نکل چکی تھی۔ اب شکیلہ کی بیٹیاں اسکول پڑھنے جاتی تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور وہ جوان ہو گئی۔ ان کی ماں وقت سے قبل بوڑھی نظر آنے لگی۔ بچیوں نے بچپن سے ماں کو محنت و مشقت کرتے دیکھا تھا اور وہ ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ اسکول سے آ کر تینوں ماں کا بوجھ ہاتھ بٹھاتی تھی۔ ظاہر ان میں سے ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ان پر انگلی اٹھاتا۔ وہ نیک شریف اور سیدھی سادھی لڑکیاں تھیں۔ آپا کی منجلی بیٹی کا نام صوفیہ تھا۔ وہ تینوں میں زیادہ خوبصورت تھی، تاہم ساس ہونے کے سبب حالات کی وجہ سے دل گرفتہ تھا اور بجھی رہتی تھی۔ تاہم کبھی کسی نے اسے دروازے سے باہر جھانکتے نہیں دیکھا تھا۔ خدا جانے کب اور کس طرح اس کی ایک لڑکے سے شناخت ہو گئی اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ ایک روز پتہ چلا کہ آپا کی منجلی لڑکی گھر سے غائب ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی گھر آ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اپنی ساری جوانی بچیوں کی پرورش پر وار دینے والے شکیلہ آپا کا بلکنا ابا جان نے دیکھا تو تانے میں رپورٹ لکھوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابا جان جب تانے پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسٹیشن سے گرفتار کر کے لائے گئے ہیں اور حوالات میں بند ہے۔ میرے والد وقت پر پہنچ گئے تبھی مار پیٹ کی نوبت نہ آئی، ورنہ یقیناً دونوں کو پوچھ گچھ کے دوران پولیس نے جام پھڑکانے پڑتے، کیونکہ دونوں اپنا صحیح نام بتانے سے گریز کر رہے تھے۔ بہرحال ابا جان نے صوفیہ کو شناخت کر لیا۔ لڑکا بھی میرے ماموں جان کے محلے کا رہنے والا تھا۔ والد صاحب نے اسے بھی پہچان لیا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ صوفیہ اسکول جاتی تھی۔ اس کے راستے میں ایک بڑا سا جنرل اسٹور پڑتا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ناظم کے بڑے بھائی کا تھا۔ اس اسٹور سے جب صوفیہ نے اسکول کے لیے لنچ باکس خریدا تو وہاں ناظم سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں بہنوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی، مگر اس نے ہوشیاری سے کام لیا کہ بہنوں کو پتہ بھی نہ لگنے دیا جائے۔ وہ اکثر اسکول کے گیٹ تک جا کر بہنوں سے کہتی کہ میرے پیٹ میں درد ہے، یا پھر کسی اور تکلیف کا بہانہ کرتی اور بتاتی کہ میں واپس گھر جا رہی ہوں، تم میرے ٹیچر کو یہ درخواست دے دینا۔ بہنیں یہی سمجھتی تھی کہ وہ گھر لوٹ گئی ہے، لیکن وہ 1-2 گھنٹے ناظم کے ساتھ قریبی باغ میں بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد گھر جاتی اور ماں سے کہتی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے چھٹی لے کر گھر آ گئی ہوں۔ یوں صوفیہ اور ناظم بھی اسی راہ کے مسافر ہو گئے کہ جس راہ پر چل کر ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں محبت کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ناظم کے والد کا جنرل اسٹور خوب چلتا تھا، اسی وجہ سے اس لڑکے کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مگر صوفیہ اپنی گھریلو حالات کی وجہ سے تنگ تھی۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں رہا تھا۔ ماں دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور سخت محنت کے باوجود پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔
ان کی حالات سے تنگ آئی صوفیہ نے راہ فرار اسی میں تلاش کی کہ ناظم کی محبت کا سہارا لے کر گھر سے بھاگ جائے۔ دراصل وہ گھر سے نہیں بلکہ غربت اور حالات کی سختیوں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بھاگ نہ سکی۔ اپنی کمزوری اور نہ تجربہ کاری کے باعث دونوں اسٹیشن پر ہی پکڑے گئے۔ پولیس کو یہ کمسن جوڑا مشکوک لگ رہا تھا اور پولیس نے تابڑتوڑ سوالات کیے تو یہ گھبرا گئے۔ لہٰذا پولیس کے اہلکار ان کے حوالات میں لے آئے۔ صوفیہ اور ناظم کو تانے میں چند گھنٹے ہوئے تھے کہ میرے والد صاحب پہنچ گئے اور رات ہونے سے پہلے دونوں کو چھڑا کر گھر لے آئے۔ بہرحال آیا شکیلہ کی محلے بھر میں بدنامی تو ہو گئی، کیونکہ وہ بیچاری بیٹی کے غائب ہونے کی وجہ سے اس قدر گھبرا گئی کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے محلے کے ہر گھر میں گئی تھی۔ بدنامی کی وجہ سے وہ کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، تو والد صاحب نے ناظم کے باپ سے جا کر بات کی، چونکہ وہ ماموں جان کے پڑوسی تھے۔ ماموں بھی میرے والد کے ساتھ احسن صاحب کے پاس گئے تھے۔ ماموں جان نے احسن صاحب سے کہا کہ آپ کے لڑکے نے ایک شریف بیوہ کی بدنامی کرائی، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے چل کر اس خاتون شکیلہ بی بی سے معافی مانگے اور صوفیہ کے رشتہ ان سے طلب کرے، ورنہ آپ کے بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی تھی، جو میرے بہنوئی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ماموں کی بات سن کر ناظم کے والد سوچ میں پڑ گئے۔ وہ ایک خدا ترس انسان اور بیٹیوں والے تھے۔ میرے ماموں نے جب زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ مان گئے، کیونکہ برسوں کا پڑوس تھا اور پڑوسیوں سے عداوت یوں بھی گلے کا پندہ ہوتی ہے۔ ماموں احسن صاحب سے کہے زیادہ اثر و رسوخ والے تھے، ان کو بات ماننی پڑی۔ وہ آپا شکیلہ کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کی حرکت کے لیے معذرت کی کہ ان کے بیٹے نے صوفیہ کو گھر سے بھاگنے کی ترغیب دی، اسی وجہ سے اب اس کی باقی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی مشکل ہو گئی تھی۔ ابا جان کے سمجھانے پر شکیلہ آپا نے صوفیہ کا رشتہ نظام کو دینے پر رضامندی ظاہر کی اور احسن صاحب کو ماموں نے راضی کر لیا۔ صوفیہ نہیں جانتی تھی کہ عزت ایک گور نایاب ہے اور اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یوں والد صاحب صوفیہ کے سرپرست بنے اور اس کی شادی ناظم سے ہو گئی۔ شکیلہ آپا کے سر سے بوجھ تو کم ہوا، مگر ان کی عمر بھر کی ریاضت پر بیٹی کی اس جذباتی اقدام سے پانی ضرور پھر گیا اور محلے میں ان کی پہلے جیسی عزت نہ رہی۔ ظاہر ہے جس بیوہ کی جوان لڑکی گھر سے بھاگ جائے اور یہ بات محلے والوں کو معلوم ہو جائے تو پھر کون اس کی عزت کرے گا، خواہ اس بیچاری کا قصور نہ ہو۔ نادان لڑکیاں غربت کے حالات سے گھبرا جاتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ حالات کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر عزت ایک بار کھو جائے تو پھر واپس نہیں ملتی۔